بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام علماء ذی وقار، قابل قدر بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، پیارے پیارے معصوم بچوں، جملہ حاضرین، سامعین، سادات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں زندگی کے کچھ قیمتی لمحے اپنے بابرکت گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے. احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ماہ مقدس، عظیم حرمت والے ماہ مقدس ذی الحج کا پہلا عشرہ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس عشرے کی بڑی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس عشرے کا ذکر فرمایا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فرمایا مجھے اس ذی الحج کے 10 دنوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم، مجھے اس عشرہ ذی الحج کی قسم، کیونکہ یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے اور یہ عشرہ خاص اس لیے ہے کہ اسی عشرے میں حج کا سفر بھی ہے، اور اسی عشرہ کے مکمل ہونے پر مناسک حج بھی ہے، اور اسی عشرہ کے مکمل ہونے پر قربانی بھی ہے. اتنی بڑی سعادتیں ہیں اس کے ساتھ، اسی لیے یہ عشرہ بڑی فضیلت والا ہے. اور مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اس عشرہ خاص میں، عشرہ اول ذی الحج میں، ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو دل سے دعا فرمائیں اور کوشش بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرہ خاص میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ سب قربانی کی تیاریوں میں ہوں گے. دل سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سال تمام حجاج کرام کا سفر، زیارات، مناسک، دعائیں، عبادات من جملہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. دل سے دعا فرمائیں اللہ رب ذوالجلال دنیا بھر میں
امت مسلمہ کی طرف سے کی جانے والی پیش کی جانے والی تمام قربانیاں سنت ابراہیمی کی ادا کو زندہ کرنے کے لیے تمام تر قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں اس قربانی کے موقع پر اسلوب قرآن اور پیغمبرانہ سنت اولاد کی تربیت کے لیے دو نکتے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں قربانی کی روشنی میں، جس کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک نکتہ والدین کے لیے اور ایک نکتہ اولاد کے لیے۔ خالصتاً اصلاح اور تربیت کی غرض سے جو ہماری سیریز چل رہی ہے اخلاقیات کے حوالے سے، خلق عظیم کے حوالے سے، حسن اخلاق کے حوالے سے، اسی کا حصہ ہے، مگر بات قربانی سے ہے اور قرآن سے ہے اور حدیث سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قربانی کا ذکر فرمایا، اس آیت کریمہ کا مفہوم اور ترجمہ سمجھیے۔ اس کے اندر ویسے تو ہر لفظ کے اندر ایک نقطہ خاص ہے، لیکن قلت وقت کے پیش نظر ہم صرف دو ہی نقطے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ فلما بالغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، جب اسماعیل علیہ السلام اپنے بچپن میں صغر سنی میں معصومیت کی عمر میں عمر کے اس حصے میں پہنچے جس حصے میں بچہ باپ کے ساتھ ساتھ دوڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے والد کے قدم بڑے ہوتے ہیں، اور جب چھوٹا بچہ والد کے ساتھ دوڑتا ہے، معصوم بچہ ہو 5 سال کا 6 سال کا، تو وہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ والد صاحب جب نارمل رفتار میں چل رہے ہوں تو اور بچہ بھی ساتھ چل رہا ہو تو وہ ہلکی سی دوڑ لگتی ہے، جیسے وہ رننگ پوزیشن میں، تو وہ دوڑتا ہوا۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کم و بیش 5 سے 6 سال کا، جس میں معصوم بچے کے اندر والدین کی محبت اور پیار کو کھینچنے والی تمام ادائیں اپنے جوبن پر ہوتی ہیں۔ اس عمر میں بچہ مکمل زبان جان چکا ہوتا ہے، بچپنے کا عروج اور جوبن ہوتا ہے، چلنے کا، دوڑنے کا، مختلف قسم کے سوالات کرنے کا، سوالات کے جوابات دینے کا، یہ ساری جو ابتدائی زندگی کا جوبن ہے یہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ تخیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہم جو صاحب اولاد ہیں اور بیٹے والے، انہیں پتہ چلے کہ جب اس عمر کے اس حصے میں بیٹا ہو تو کتنا پیارا لگتا ہے، اور اگر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد دے تو وہ کتنی پیاری لگتی ہے، اور اگر ایک بڑے عرصے کے بعد، منتوں کے بعد اولاد ملے اور بیٹا ملے تو وہ کیسا لگے۔ اب گفتگو سنیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، آئے ہائے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لال، میرے شہزادے، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اولاد کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اولاد کی اصلاح کرنی ہے، تو دو چیزیں لازمی ہیں، ایک اپنائیت اور ایک قربت۔ یاد رکھیے، تربیت اگر کرنی ہو کسی کی بھی، خواہ والدین اولاد کی ہی کر رہے ہیں یا استاد اور ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ اور شاگردوں کی کر رہے ہیں، یا کوئی شیخ اور مرشد اپنے مریدوں کی کر رہا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا تربیت، اصلاح ہمیشہ محبت اور پیار میں کی جاتی ہے، نہ کہ غصے میں کی۔ پہلا سٹیپ یہ ہے، ہم یہاں سے مس ٹریک اور ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔
غصے میں ڈانٹا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی کبھار وہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی اس میں حرج اور گناہ نہیں ہے، انسانی فطرت ہے، ایک لمٹ کے اندر، جبکہ تشدد نہ ہو، ایک لمٹ کے اندر کبھی کبھی رنجش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، غصہ بھی انسان کو آ جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا غصے میں کبھی بھی تربیت اور اصلاح نہیں کی جاتی۔ تربیت اور اصلاح جب بھی کرو اکیلے میں کرو اور پیار اور محبت سے کرو، اس کی زندگی بھر کی پچھلی ہسٹری کا ریکارڈ نکال کے ساری خامیاں گنوا کے ایک اور کا اضافہ نہیں کرنا۔ 20 غلطیاں اس نے 10 سالوں میں پہلے کر رکھی ہیں اور ایک آج کی ہے، پچھلی 20 گنوا کے اور کہہ دیا کہ اب تیری 21 ہوگی، خبردار اب کے ہوئی۔ یہ اس طرح کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ وہی طریقہ ہے کہ جیسے 99 کے قاتل نے ایک اور بھی کر دیا، اس نے کہا بخشش تو میری ویسے ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ ایک اور بھی پھڑکا دوں۔ یہ مایوسی کی طرف لے جانے کا طریقہ ہے، ایسی اصلاح اور تربیت نہیں ہوتی، یہ تو پنشمنٹ ہے۔ اصلاح اور تربیت کیا ہے کہ اس کے اندر 10